ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس مسلمان میں پائی جائیں وہ خوش بخت، خوش قسمت مسلمان ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز المسکن الواسع، کشادہ گھر، وسیع گھر اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو عطا فرما دے وہ خوش قسمت مسلمان ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسکن المزین نہیں فرمایا کہ خوبصورت گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لمبی کوٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیع گھر۔ اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع گھر کو پسند کیا، اونچے گھر کو پسند نہیں کیا، 3 4 5 منزلہ گھر کو پسند نہیں کیا، زیب و زینت آرائش والے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ وسیع گھر فرمایا کہ جس کا گھر وسیع ہے وہ خوش قسمت مسلمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کے آخر میں کیا دعا فرماتے یا وضو کے درمیان؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 چیزوں کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کشادہ فرما، میرے گھر میں وسعت فرما، میرا کھلا گھر ہو، تنگ گھر نہ ہو۔ یہ جو مرلوں کے حساب پہ ہم آگے ہیں، شہر کے اندر 3 اور 5 مرلہ گھر میں رہنے کے بجائے شہر سے باہر 20 مرلے 1 کنال کے گھر میں رہنا بہتر ہے۔ لوگ شہر کے اندر کہتے ہیں کہ جگہ بہت مہنگی ہے، ہم 3 اور 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہیں، تو اس سے بہتر شہر سے باہر ہے، شہر کے باہر رہو، گیس کے بجائے لکڑیاں جلا کر گزارا کرو، لیکن گھر وسیع ہو۔ جہاں 2 بھائی 3 مرلہ میں رہتے ہیں وہاں 2 بھائی 20 مرلے میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جی وہاں پہ گیس بھی ہے، وہاں پہ سیوریج لائن بھی ہے، وہاں پہ یہ سہولیات ہیں۔ یعنی ہم ان مادی سہولیات کو لینے کے لیے گھر کو کم، چھوٹے سے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع گھر اور کشادہ گھر کی دعا فرمائی ہے۔ دیہاتوں میں اب بھی گھر کشادہ ہوتے ہیں، اونچائی کی طرف، اوپر کی طرف نہیں جاتے، چوڑائی کی طرف جاتے ہیں، وہ گھر کو وسیع کرتے ہیں۔ شہروں میں تو اونچائی کی طرف بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 منزلہ کی جگہ 3 بناؤں، 4 منزلہ بناؤں، لیکن دیہاتوں میں یا ہمارے، اگر آپ KPK کی طرف چلے جائیں یا قبائلی علاقوں کی طرف چلے جائیں، وہاں ایک گھر اتنا وسیع ہوتا ہے کہ جو شہر میں تقریباً کوئی 50 گھروں کی جگہ ہوتی ہے۔ 3 اور 5 مرلے اگر اس کو تقسیم کریں تو اس میں تو 50 گھر آ جاتے ہیں شہری، تو وہ وسیع گھر کو پسند کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، مفتی صاحب ہیں رائے گنج کے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اور اہلی آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ مفتی صاحب کا گھر اتنا وسیع ہے، کبھی یہ وسیع گھر تو دیکھنے چلے جائیں کہ یہ وسیع گھر ہوتا کیسے۔ یعنی ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ وسیع و عریض گھر ہے، وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہوئے وہ آپ کو ٹائم لگتا ہے، اور باہر سونے کا بھی ماحول ہے، دھوپ میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں سردیوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دن آنا ہے آپ کا گھر کا ماحول دیکھنا ہے۔ میں نے کہا 100 بسم اللہ۔ یعنی یہ وسیع گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرا گھر کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے رزق میں کثرت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کی دعا نہیں فرمائی کہ میرے رزق کو بڑھا دے، میں 1000 کماتا ہوں میرے 10,000 کر دے، بلکہ برکت کی دعا فرمائی۔ آج کی دنیا گنتی میں لگ گئی ہے، برکت کو بھول گئی۔ برکت کی دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے رزق کو بڑھا دے، یا اللہ زیادہ دولت نصیب فرما، زیادہ رزق نصیب فرما،
زیادہ رزق نصیب ہو جائے اور پھر بھی آپ کو پورا نہ ہو تو ایسے زیادہ رزق کا کیا کرنا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کو کہے کہ آپ کو مہینے کے 1000 روپے چاہیے، وہ مہینے میں 1000 ہی آپ کو پورے آئیں گے، یا ماہانہ 1,00,000 چاہتے ہیں تو وہ ماہانہ 1,00,000 بھی آپ کی ضرورتوں میں لگ کر مہینے کے آخر میں کوئی پیسہ نہیں رہے گا، تو اس 1000 اور اس 1,00,000 کا آپ کے لیے کیا فرق ہے؟ فرق تو تب ہوتا جب آپ 1000 کما رہے ہیں مہینے کے، آپ 1,00,000 کمائیں اور آپ کا خرچہ 1000 ہی ہو اور 90,000 آپ کے بچت ہوں، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ 1000 سے بھی آپ اپنی مہینے کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور 1,00,000 سے بھی ضروریات مہینے کی پوری کر رہے ہیں، تو اس 1000 اور اس 1,00,000 میں کیا فرق پڑا؟ یہ دعا کریں کہ اللہ رزق میں برکت عطا فرما۔ جب برکت عطا ہوگی تو 1000 ہوں گے، 500 ہوں گے، آپ کی ضروریات پوری ہوں گی۔ انسان تو ضروریات پوری کرنے کے لیے ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے، انسان تو دنیا کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاروبار، بزنس، محنت، مزدوری، یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اگر آپ کی ضروریات کم پیسوں میں پورے ہو جائیں تو کثرت اور بہت زیادہ پیسوں کا کیا کرنا جن سے آپ کی ضروریات پوری نہ ہوں؟ تو لوگ کثرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ رزق زیادہ عطا فرما، برکت کی دعا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کی دعا نہیں فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو آئندہ ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، کثرت نہیں، برکت ہوگی جتنا ہوگا پورا ہوگا، کثرت مانگے گے برکت نہیں ہوگی، جتنا آئے گا کم پڑے گا، زیادہ ہوگا کم پڑے گا، ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے آئندہ دعا مانگیں گے ہم، اللہم بارک لی فی رزقی، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اس دعا میں بھی گھر کو کشادہ مانگا ہے، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یا اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما، وسیع گھر عطا فرما۔